مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم جو وظائف پڑھ رہے ہیں، جو روحانی علاج ہم پڑھ رہے ہیں، جس روحانی علاج پر ہم عمل کر رہے ہیں، اوراد عطاریہ ہم پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں فوائد اس کے نظر نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج کچھ اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ تعویذات اور عملیات میں، روحانی علاج میں ان شرائط کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان شرائط کا خیال رکھا جائے، ان احتیاطوں کا خیال رکھا جائے، پھر اوراد و وظائف پڑھے جائیں، پھر روحانی علاج پر عمل کیا جائے، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، فوائد بھی اس کے ہمیں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جس طرح جڑی بوٹیوں اور تمام دواؤں کی تاثیر یہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اسی ترکیب سے اس کو استعمال کیا جائے، یعنی دواؤں کو، جڑی بوٹیوں کو اسی ترکیب سے استعمال کیا جائے تو تب جا کے ان کے تاثیرات، ان کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ جو ان کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے نا، تو اسی طریقہ کار کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے تو پھر فوائد نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح تعویذات اور عملیات کی بھی کچھ شرائط اور ترکیبیں ہیں، کچھ لوازمات ہیں۔ جب تک ان سب چیزوں کی رعایت نہ کی جائے، جب تک ان سب چیزوں کا خیال نہ کیا جائے، جب تک ان سب شرائط کا خیال نہ کیا جائے، تو یاد رکھیے کہ فوائد ظاہر نہیں ہوں گے، عملیات کی تاثیر ظاہر نہ ہوگی، اور حقیقی طور پر فیوض و برکات حاصل نہ ہو سکیں گے۔ شرائط تو کافی ساری ہیں، ان میں سے چند ایک فی الوقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اولاً عقل حلال۔ جی ہاں، عقل حلال یعنی حلال کھانا اور حرام غذاؤں سے بچنا، اس کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صدق مقال، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاص۔ جی ہاں، جو بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس بھی روحانی علاج پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو نیت کو درست اور پاکیزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر نیکی، ہر وظیفہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا۔ اولاً تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے عمل کرنا، تو نیت درست ہو، صدق مقال، عقل حلال، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح تقوی، پرہیزگاری، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے کہ حضور قلب، جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس روحانی علاج پر آپ عمل کر رہے ہیں، تو دل کی حضوری کے ساتھ عمل کرنا، دل کی حضوری کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا۔ اب ایسا نہ ہو کہ وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، دوسرے کام میں بھی مصروف ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسے کیسے حقیقی برکتیں حاصل ہوں گی؟ تو حضور قلب کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح اعتقاد کی مضبوطی، اعتقاد مضبوط رکھنا، یقین کامل رکھنا، یعنی جو عمل اور وظیفہ پڑھیں اس کی تاثیر پر پورا پختہ اعتقاد اور یقین کامل رکھنا۔ یاد رکھیے، اگر تذبذب یا تردد کا شکار رہے تو پھر فوائد ظاہر نہیں ہوں۔ اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ عمل کیجئے گا۔ جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں، مضبوط اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ میں الحمدللہ عز و جل جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ چند ایک شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر آپ روحانی علاج پر عمل کریں، اوراد و وظائف آپ
پڑھیں، پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اولاً نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی وظیفہ پڑھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے پڑھنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے پڑھے ہوئے وظائف، آپ کے پڑھے ہوئے دیگر روحانی علاج جو آپ کے معمولات میں شامل ہوں گے، حقیقی طور پر اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ایک شامل کرتے ہیں ہم سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کے روحانی علاج میں ہم ہر قسم کے بخار سے بچنے کا روحانی علاج پیش کر رہے ہیں۔ اسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 25 پر تحریر فرمایا ہے۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، ہر قسم کے بخار سے بچنے کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی سادہ کاغذ پر 3 مرتبہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو لکھ لیجئے اور اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر چمڑے، ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے یا بازو میں پہن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے، چاہے وہ سردی کا بخار ہو، گرمی کا بخار ہو، ملیریا کا بخار ہو یا ڈینگی کا بخار ہو، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا بخار کا روحانی علاج جو آپ نے سنا۔ اور سردی کا موسم ہے تو سردی میں بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بچوں کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے، تو اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ اپنے رسالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ درد سر اور بخار یہ وہ مبارک امراض ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے تھے۔ اگر ادب و تعظیم اور عشق و محبت کے الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ یہ وہ امراض ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو درد سر ہوا نا، سر میں درد اٹھا۔ اب ایک تو ہماری کیفیت ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کسی سے بات چیت کرنے کا دل نہیں کرتا اور کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اسی آزمائش کی کیفیت، یہ ہماری اپنی کیفیت ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درد سر ہوا تو آپ نے اس شکریہ میں تمام رات عبادت میں گزار دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مرض دیا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ گھبرانا نہیں چاہیے، کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، بیماری ہے، درد سر ہے، بخار ہے، آج ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کہیں الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اس کی حقیقی طور پر برکتیں بھی ملیں گی اور پھر یہ بیماریاں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز اور میسیجز بھی شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی مبشر ہے، میری والدہ کا نام عذرا بی بی ہے۔ میں سر اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں پہلے اچھا چلتا ہے، 1 ماہ 1.5 ماہ اچھا چلتا ہے کام، بعد میں پھر کام بالکل یکدم ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میں قرضے کے نیچے آ جاتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ معلومات بتا دیں، کیا جادو کی اثرات آ رہی ہیں یا کچھ اور کیا مشکلات آ رہی ہے؟ صحیح ہے مبشر بھائی، آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے میں روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ مزید قول؟ مجھے استخارہ کروانا تھا اپنی امی کا، اس کے سر میں شدید درد دیتا ہے، اس کا نام فہمیدہ اور اس کی امی کا نام عزیز بخت۔ صحیح ہے، مزید قول چلا دیجیے۔ میرا نام احمد ہے، میرے بھائی کو بواسیر ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل بھی بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں ارشد زبیر مدنی اور ان کی والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی، ان کا استخارہ فرما دیجئے، ان کی ابھی چوٹ بھی لگ گئی ہے ایکسیڈنٹ کے طور پہ۔ چوٹ لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے، اگلی قول چلا دیجیے۔
میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کی کمر میں ہر وقت درد رہتی ہے. میری والدہ کا نام ہے اقرا اور ان کی والدہ کا نام ہے مسرت. پلیز استخارہ فرما دیجیے. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میری بیٹی مہک طاہر نام ہے، ماما کا نام رضوانہ تبسم ہے. اس کا استخارہ کروانا ہے. اس کو الرجی، جلدی الرجی، خارش تقریباً 3 سال سے نہیں ختم ہو رہی. دوائیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، دیسی ٹوٹکے بھی، دوائیاں بھی، لیکن اس کی الرجی نہیں ختم ہو رہی ہے. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. پڑھنے کے لیے اسکن الرجی کے حوالے سے بعض اوقات نشانات نکل آتے ہیں اور دھبے پڑ جاتے ہیں، خارش ہو جاتی ہے. اس طرح کے امراض کے الحمدللہ وظائف بھی ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. سلسلے میں شامل لینا ہے. آپ نے ایک کال اور چلا دیجیے. محمد خالد سر، میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی. بیگم کا نام تسلیم بی بی، اس کی ماں کا نام رحمت بی بی، میری ماں کا نام بیراما مائی. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. میسیجز کا بھی سلسلہ ہے، کچھ میسیجز ہیں. یہ استخارے کے حوالے سے میسیج ہے. نام ہے فاطمہ، والدہ کا نام ہے سلطانہ. ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ آپ کے کروائیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. سلسلے میں آپ نے شامل بھی رہنا ہے. استخارے بھی آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے ایک قول تھی کہ بواسیر کا مرض یہ ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 229 پر. جو اس مرض میں مبتلا ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اب جیسے آپ کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح یہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پڑھیں گے. اور جب سلام پھیر دیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 بار استغفار کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے چاہے کیسا ہی یہ مسئلہ کیوں نہ ہو، بعض اوقات خونی بواسیر، بابدی بواسیر ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی کافی آزمائش ہوتی ہے. تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور عادی اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس سے حفاظت کے آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے. ہمت رکھیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور اس وظیفے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. میسیجز بھی کافی سارے چلیں، میں آپ کے میسیجز یہ سلسلے میں شامل کر لیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، کوئی بتائیں پڑھنے کے لیے. تو دل کیوں گھبراتا ہے اس پر بھی غور کر لیجئے. وجوہات ہوتی ہے نا، بعض اوقات کمزور دل کے بھی ہوتے ہیں. اچھا، کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے کوئی خبر سن لیتے ہیں تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. آپ کی گھبراہٹ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. اچھا، ایک تو یہ وظیفہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ باوضو رہا کریں. وضو کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ ڈر، خوف، یہ جو گھبراہٹ والی کیفیت ہے نا، یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کریں اور اپنے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ گھبراہٹ کے متعلق جو وظیفہ بتایا لا حول شریف کا کہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، تو کیا یہ وظیفہ جو ہے صرف اگر کسی کو گھبراہٹ 1 مرتبہ ہو تو اسی مرتبہ کافی ہے، یا اسے ہر مرتبہ دم کرنا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ وظیفہ جو ہے 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں. اگر کسی کو مستقل اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ روزانہ یہ وظیفہ دم کر کے پانی پر وہ پانی دم کیا ہوا پی بھی سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وظیفے کو پڑھ کر روزانہ اپنا معمول بنا لے. جس طرح جن کو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ کا جن کو مرض ہوتا ہے، دل کی بیماری جن کو لاحق ہے، تو وہ اسلامی بھائی، وہ افراد، وہ مریض اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پینے کا معمول بھی بنا لیں اور اپنے اوپر بھی. ہارٹ پیشنٹ کے لیے، دل کے
امراض میں جو مبتلا رہتے ہیں، اس کا بھی ایک روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت میرے مرشد پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ آیت آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریاں اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید کچھ کالز ہیں آپ کی، وہ ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل سب کے استخاروں کے جوابات ایک ساتھ بیان کریں گے۔ جی میں نے شوگر کے بارے میں معلومات لینے بھی روحانی علاج کے لیے پوچھا میں شوگر کے لیے۔ شوگر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ سیرت فاطمہ، اس کی والدہ کا نام ہے بشرا نواز، عمر ہے ان کی 15 سال، اور مسئلہ یہ کہ وہ پچھلے 7-8 سال سے بیمار ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ مسئلہ کیا ہے، کون سے ایشو ہیں، اس کو کون سی بیماری ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، تمام ٹیسٹ کرائے سب کلیئر آ رہے ہیں لیکن بیمار۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ نسیم نام ہے جن کا استخارہ کرانا ہے، اور جو ہے نا اس کی والدہ کا نام تسلیم ہے، اور استخارہ یہ ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں، استخارے کیے جا رہے ہیں آپ کے، مزید کچھ کالز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ بھی استخارے فرما لیجئے۔ یہ شوگر کے حوالے سے ایک کال آئی تھی، ہمارے اسلامی بھائی نے کہا کہ شوگر کا روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، پرہیز بھی کیجئے گا اور احتیاط بھی کیجئے گا، اور اس وظیفے پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں شوگر کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، صبح و شام 3 مرتبہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ صبح و شام شوگر کا مریض 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پی، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ جو وظیفہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی پرنٹ شدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ایک مشورہ آپ کو میرا یہ بھی ہے کہ تعویذات عطاریہ ضرور استعمال کیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات فی سبیل اللہ دنیا بھر میں تقسیم کیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ بھی رابطہ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں۔ مبشر بھائی کی کال آئی تھی پہلے، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں نے شروع کیا ہے، شروع میں اچھا چلتا ہے، پھر ایک دم جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو یہ معلوم کر رہے تھے کوئی جادو، اور پھر قرضے میں بھی جو ہے نا یہ ڈوبتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، پڑھنے کے لیے کیا بتائیں گے؟ محمد مبشر جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، اور کام اور کاروباری معاملات کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی کام کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، کوئی جادو وغیرہ عملیات یعنی روحانی معاملہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے ان کے لیے، یعنی وقتی طور پر ان کے ساتھ آزمائشوں کے معاملہ۔ جی وقتی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے کہ جس میں بندہ پریشان ہو کہ کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے، کوئی بندش ہے، ایسا کوئی روحانی مسئلہ ان کے معاملے میں نہیں ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ یا وہاب 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور اس وظیفے کو یہ معمول بنا لیں۔ یا وہاب، اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے، یا وہاب یا وہاب 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، روزی میں برکت کے لیے۔ یہ مزید ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، والدہ کا استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی والدہ کے استخارے کے لیے کہا، ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، ان کی والدہ کی جو سر درد کا معاملہ ہے اس میں کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، شاید کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یہ معاملہ ہو۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے سلام، یا سلام، یا سلام، اسکرین پر آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اس کا معنی ہے سلامتی والا۔ یا سلام 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو سر درد کا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ ان کے قریب میں جو تعویذات عطاریہ کا بستہ ہو یہ بھی، اور ان سے پہلے جن کا استخارہ کیا گیا، دونوں ہی کے لیے عرض کی یہ ہمارے اوراد عطاریہ کا جو بستہ ہے وہاں یہ رابطہ فرما کر ان کے لیے تعویذات عطاریہ، اوراد عطاریہ۔ سر ارشد بھائی کی بھی کال آئی تھی، تو ان کو بتا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، تو ان کا استخارہ کروانا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟
ارشد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کو چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ان کے استخارے میں جواب یہ آیا کہ ان کے ساتھ نظر بد ہے، اور اس کے لیے وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اوراد عطاریہ کا جو آپ کو عرض کیا اس کے لیے بھی جو ہے بستے سے رابطہ فرما کر اوراد عطاریہ بھی حاصل فرما لیں، اور ساتھ ہی کاٹ کا ایک عمل ہوتا ہے، مخصوص وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی عمل کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے وہ بھی کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ان کے چوٹ بھی لگ گئی ہے نا اب ظاہر ٹانگوں میں، اور ظاہر سی باتیں تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر ہوتا ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، میں بعض اوقات بال آ جاتا ہے، اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، چھل جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے ہڈی کا اگر کوئی مسئلہ ہے نا آپ کے ساتھ ارشد بھائی، تو سورۃ التوبہ کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 دن تک آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اتنا بہترین یہ الحمدللہ وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے، کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے یا فریکچر ہو جائے اس میں، تو اگر یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل ہڈی جڑ جاتی ہے۔ بہترین عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ وظیفہ جو آپ نے عرض کیا، ہمارے مدنی چینل کے جو ویور تھے جن کی طرف سے یہ استخارہ کا آیا، ارشد بھائی، خالی کیا یہ ان کے لیے ہے یا اسی مرض میں اگر کوئی اور ہے وہ بھی دیگر بھی مدنی چینل کے ناظرین عمل کر سکتے ہیں؟ اور جو روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، کیا تو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں سلسلے میں کہ الحمدللہ جو روحانی علاج بیان کیے گئے، جس نے قول کی اگر اس کے ساتھ مسئلہ ہے، ملتا جلتا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے، جیسے شوگر کے حوالے سے قول آئی تھی، اب مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کو شوگر ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتا ہے، روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ شوگر کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کو بتائی تھی نا، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی شوگر کے لیے، یہ شوگر کے لیے تھی، اور جو ہڈی ٹوٹنے کے حوالے سے میں نے روحانی علاج عرض کیا وہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ ہے آخری، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے، صحیح۔ اور مزید استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قول ارشد بھائی ہی کا چونکہ استخارے کے جواب میں ان کے ساتھ نظر بد کا آیا، آپ نے ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس کا وظیفہ عرض کیا۔ نظر بد کے لیے ارشد بھائی آپ کی اگر آپ کے جو دوست جنہوں نے استخارہ کروایا اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا ارشد بھائی خود موجود ہوں، تو وظیفہ عرض یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر جو ہے دم کر لیا جائے تو نظر بد کا جو اثر ہے یہ جاتا رہے گا۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر 60 مرتبہ دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ جی، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا والدہ کے حوالے سے اقرا نام بتایا تھا، ان کے ساتھ بھی کچھ بیماری کے کچھ معاملات بتا رہے تھے۔ جی، انہوں نے اسلامی بھائی نے کال کی ان کی والدہ کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ان کی کمر میں درد رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ جو ہے استخارے میں بیماری کا معاملہ آیا ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے غنی یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ اس وظیفے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا غنیو، یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جن کی بھی کمر میں درد ہو پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کمر کی اس تکلیف میں افاقہ۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو الرجی ہے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ نشانات وغیرہ ہیں، اور اپنا استخارے کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے، تو کیا مہک نام ہے ان کا نا، تو ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے، ان کا استخارہ کر کے بتائیے گا بھی۔ اور روحانی علاج اس حوالے سے چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کے جسم پر نشانات آ جائیں، بعض اوقات پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آ جاتی ہیں، اسکن الرجی کسی کو ہو جاتی ہے، خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے استخارے کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ استخارے میں اس کے ساتھ جو پرابلم یہ بتائی گئی، اس میں کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، شاید کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یہ ہے، تو یقینی طور پر اس کا علاج جو روحانی علاج جو انہوں نے طلب کیا انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے، اور جو اس کا ویسے فزیکلی علاج ہے اس کے بارے میں بھی یہ کوشش کریں، صحیح چاہا تو انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور استخارہ بھی کر کے آپ کو بتا دیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وظیفہ اس کا یہ ہے یا نورو،
15 مرتبہ پڑھ کر، اور جس مقام پر یہ نشانات ہیں، الرجی ہے، تو وہاں پر دم کر لیجئے۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف، آپ کی یہ بیماری اور اس طرح کے نشانات جن کو الرجی ہو جاتی ہے، اسکن خراب ہو جاتی ہے، تو یہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید بھی استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز تھیں؟ جی، ایک اور استخارے کے لیے کال کی تھی آسیہ نام سے، کہ ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ جو جواب آیا ہے کہ بیماری وغیرہ کا معاملہ ہے، اور ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر یہ دم کر لیں، اور یہی یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا جائے، اور اپنے اوپر دم کریں یا کوئی اور شخص ان کے اوپر جو ہے یا سلامو پڑھ کر ان کے گھر کے فرد میں سے کے اوپر پڑھ کر دم کر دے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی، میسیجز کیے اور استخاروں کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد اعظم، میری وائف کا نام شانزہ بی، میری والدہ کا نام ہے منور بی بی، اور میری ساس کا نام ہے عظمیٰ بی بی، لیکن میرے گھر میں جھگڑے بہت ہیں، حضور کوئی مسئلہ روحانی علاج دکھا دے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد جمیل بات کر رہا ہوں صادق آباد سے۔ میرے ابو کو فالج ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتا دیں۔ خوب خدمت کیجئے گا والد کی، اور خوب دعائیں لیجئے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ والدین کی خدمت کیجئے، اور فالج کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، محمد مجتبیٰ نام ہے اس کا، اور اس کے لیے کوئی ایسی کوئی صورت چاہیے جو اس کی نظر اتار سکے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ کلر ڈائز ہے، جب اس کو نظر لگتی ہے نا تو اس کی ایک آنکھ میں سے الٹی آنکھ میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی صورت وغیرہ ہو جو گھر میں پڑھنے کے لیے، تو کچھ ایسا کوئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ صحیح، بچوں کے نظر اتارنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ معذرت صاحب، آپ سے ایک بات کرنی، میرے کو گھر میں پریشانی وغیرہ چل رہی ہے، اس کا کوئی وظیفہ ہو آپ میرے کو بتا دو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کی پریشانیاں ختم کرنے کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے سائیں بھائی کہ وہ میرا بھانجا ہے، اس کو بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے، اور وہ سوتے میں ڈر بھی جاتا ہے۔ بیماری یہ ہے کہ کبھی ان کو بخار ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس کے بعد کبھی کبھار سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب وہ ابھی بیچ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، تو وہ کسی نے کچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا دیکھ کے بتا دیں گے مجھے؟ ان کا نام ہے محمد سرمد گلزار، اور والدہ کا نام ہے ان کا عرشی۔ صحیح ہے، نوٹ کر لیا ہے، سرمد گلزار نام انہوں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اعظم بھائی، آپ نے جو مسئلہ بیان کیا گھر میں لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وجوہات پر بھی تھوڑا غور کیجیے گا نا کہ وجہ کیا ہے۔ بعض اوقات غصے پر قابو نہیں پاتے، لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے، پھر تو غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں، اور دیگر جو گھر کے افراد ہیں، دیگر مدنی چینل کے ناظرین، یہ بنیاد ہے، قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، غصے پر قابو پائیں، اور معافی، عفو درگزر سے کام لینے کی عادت بنائیں، صبر و تحمل اپنی طبیعت میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک نرمی لے کر آئیں، تحمل مزاج سے ہم کام لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ نہ کرے کبھی خلاف مزاج کوئی کام ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو صبر سے کام لیں، معاف کر دیں سامنے والے کو، سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک کام کیجئے گا آپ، ایک لاہوری نمک پر، لاہوری نمک کہتے ہیں پہاڑی نمک کو، آپ لاہوری نمک لیں اور یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، یا ودودو
1001 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور لاہوری نمک پہ دم کرنا ہے۔ اب یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جب آپ کی کھانا بنے نا تو کھانے میں ملا دیں، اور آٹا گوندتے ہیں روٹیاں بنانے کے لیے تو اس میں نمک ملا دیں، تو انشاءاللہ سمجھ اللہ پاک کی رحمت سے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اس کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور ایک مشورہ اور قبول کی آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ناچاقیاں ہوتی ہیں نا صبر سے کام لینے کی عادت بنائیں۔ اس کے لیے امیر اہل سنت دعوت القاتم العالیہ کا رسالہ ہے ناچاقیوں کا علاج، آپ یہ لیں مکتبۃ المدینہ سے، کوئی ایسی حکمت عمل اختیار کریں گے سب کو جمع کر کے آپ صرف یہ رسالہ سنا دیں۔ ولی کامل کی تحریر میں الحمدللہ عز و جل اتنا اثر ہے کہ جو یہ سنیں گے نا الحمدللہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، دل مل جائیں گے۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے جمیل بھائی کی قول تھی فالج کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا فالج کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت القاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، آپ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ لیں، ایک تھال لے لیں لوہے کا یا اسٹیل کا جو اس کے اوپر سورہ زلزال لکھیں، لکھ کر آپ اس میں پانی ڈال کر آپ والد صاحب کو پلائیں، فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور فالج کا مریض یہ دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا الحمدللہ عز و جل۔ اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعبیر حاصل کیجئے گا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بچہ ہے چھوٹا، نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے، آنکھیں بھی کچھ بتا رہے تھے کہ اس میں بعض اوقات نظر لگتی ہے تو الٹی آنکھ سے پانی نکل آتا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کیجئے، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کیجئے، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کیجئے۔ سورۃ الکوثر یہ 30ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ تو یہ دم کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل بچوں کی نظر اتر جائے گی۔ بچوں کی نظر اتارنے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اچھا الٹی آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو اس کا یہ کہ 11 مرتبہ بچہ اگر خود وظیفہ پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھ کے دم کر لیں، نہیں تو بچے کے والد یا والدہ 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ بچے کی آنکھ پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھی مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے، اور جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ جی ہمارے اعظم بھائی جنہوں نے استخارے کا کہا گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے بتایا تھا، ان کے لیے وظیفہ تو آپ نے پہلے ہی عرض کر دیا، تو ان کے استخارے میں ان کے لیے جواب یہ ہے کہ کوئی بھی گھر کے اندر بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی گھریلو ناچاکی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، علاج آپ پہلے ہی بتا چکے، اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ دوسرا استخارہ ہمارے ایک اسکالر تھے جنہوں نے کال کی، ان کے بھانجے کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے ساتھ سوتے وقت بھی مسئلہ ہوتا ہے اور دیگر کئی اور مسائل بھی ذکر کیے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں جواب یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے، بیماری وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اب یہ سوتے ہوئے جو یہ ڈر جاتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ سونے سے قبل یا متکبرو 21 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے، یہ پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ڈرانے خواب وغیرہ آتے ہوں گے تو یہ اس میں ڈریں گے نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کی بیماری کا ذکر کیا کہ یہ خواب اس طرح کے آتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو بیماری ہے وہ دور رہے گی۔ ایک اور وظیفہ ان کے لیے ہے یا مؤمنو 115 مرتبہ دم کر لیا جائے۔ پہلا جو وظیفہ تھا وہ پانی پہ دم کر کے پینا تھا، اور یا مؤمنو یہ پڑھ کر دم کرنے کے لیے، کوئی اور ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دے یا خود یہ اپنے اوپر دم کر لیں، تو جو بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان سے صحت یابی نصیب ہوگی، تندرستی نصیب ہوگی۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ ایک بات آپ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب۔ جی میں گھرانہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا۔ میرا نام محمد صدام ہے، میری والدہ کا نام رخسانہ پروین ہے۔ صحیح ہے صدام بھائی، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عادل حسین ہے اور میری والدہ کا نام کلثوم ہے۔
تو مسئلہ میرا یہ تھا کہ میرا رشتہ ہم کروا رہے ہیں، جو سامنے والے ہیں وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں، مگر وہ مان رہی نہیں ہیں. کبھی ان کی والدہ مانتی ہے تو کبھی ان کے تایا ابو منع کر دیتے ہیں، کبھی ان کے والد صاحب نہیں مانتے، کبھی باقی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو مطلب کہ مسئلے ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا استخارہ کروانا تھا کہ کیا مسئلہ ہے آخر اس میں. اس کے لیے میں آپ کو ایک نمبر بیان کرتا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیں. مزید آپ سے کچھ سوالات درکار ہیں نا اس میں، اور آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا 0213485871. ہمیں مزید عادل بھائی آپ سے کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، تو یہ نمبر موبائل میں سیو کر لیں آپ، اور اس نمبر پہ رابطہ کیجئے گا. اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی مبلغین دعوت اسلامی آپ سے مزید معلومات لے لیں گے، سوالات کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے جواب آپ کو دے دیا جائے گا. کہ دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، دعا کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل بڑے بڑے مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہو جاتے ہیں. اگر اس نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیں تو یہ کس وقت کال کریں؟ روزانہ الحمدللہ عز و جل ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے، علاوہ اتوار کے. اتوار کو یہ سروس آف ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں نے اپنی بہن کا استخارہ کرانا ہے. بہن کا نام نگینہ اختر، والدہ کا نام مقصودہ بیگم ہے، اور اولاد کے بارے میں 4 سال شادی کے ہو گئے ہیں. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے کئی جگہوں پہ اس طرح نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، تو کال لیٹر کہیں سے بھی نہیں آ رہا، کہیں روزگار نہیں مل رہا مجھے، نہ تو کسی سرکاری ادارے میں نہ ہی پرائیویٹ، کوئی روزگار نہیں مل رہا. اور میرا نام سفیر ہے، والدہ کا نام رخسانہ ہے. صحیح ہے سفیر بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. سلسلے میں شامل لینا ہے آپ نے. اگلی کال چلا دیجیے. حضور میرا استخارہ فرمائے، میں بیمار ہوں اور ٹھیک نہیں ہو رہا. میرا نام شبیر احمد، میری والدہ کا نام سلیمن بی بی ہے. صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا. محمد عمیر اتاری کراچی. روحانی علاج معلوم کرنا تھا. گھر کی خواتین کے بال بہت جھڑتے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں. سر کے بال جھڑتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. میسج بھی اس حوالے سے آیا ہوا ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. کال بھی آ گئی ہے، چلیں اس کا روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. نوٹ کر لیجئے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ جن کے سر کے بال جھڑتے ہوں، بال ٹوٹ جاتے ہوں، تو سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ نے سورۃ اللیل قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ 41 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ تیل پر دم کر لیں. اب یہ دم کیا ہوا جو تیل ہے نا، یہ اب آپ نے رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح لگا کے خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے، تو سر کے بال جھڑنا انشاءاللہ عز و جل بند ہو جائیں گے. جب سر میں تیل لگانا ہی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں، مشورہ آپ کو دیتا رہوں کہ اچھی نیت کے ساتھ، سنت کی نیت سے سر کے بالوں میں آپ نے تیل لگانا ہے. سنت کی نیت سے لگائیں گے الحمدللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا سر کے بالوں کے جھڑنے کا، بال جو زیادہ جھڑتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے گا. آئیے بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے بھی ماشاءاللہ آپ نے فرما لیے ہوں گے. اور یہ ہمارے عادل حسین بھائی کا تو ہم نے جواب دے دیا تھا. صدام بھائی کی کال آئی تھی، کاروباری حوالے سے اپنی کچھ پریشانیوں کا بتا رہے تھے کہ نوکری نہیں مل پا رہی. جی محمد صدام جنہوں نے کام کے حوالے سے بتایا، استخارہ کروانا چاہا کہ نوکری کی یہ تلاش میں کام کے لیے ان کے لیے آزمائش ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کا جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ قدرتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. دوسرے ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ ان کی عزیزہ جن کی شادی کو کم و بیش 4 سال کا عرصہ گزر چکا، اولاد نہیں ہو رہی، تو نگینہ اختر ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، قدرتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کی ان عزیزہ کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. سفیر بھائی انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ انہوں نے نوکری کے لیے، کام کے لیے پرائیویٹ اور سرکاری اداروں میں اپلائی کیا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا
تو ان کے ساتھ استخارے میں قدرتی آزمائش ہے، کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک اور اسلام بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے ان کو کچھ ارشاد فرمائے نا، اب یہ استخارے کا جواب تو آپ نے ارشاد فرمایا، پڑھنے کے لیے روحانی علاج، جن کے ساتھ یہ شکایت رہتی ہے نا کہ جاب کے لیے جاتے ہیں لیکن نہیں ترکیب بن پاتی، یا ہم اپنا انٹرویو دے کر آ گئے لیکن وہاں سے کوئی لیٹر ہی نہیں آیا، کوئی بلاوا نہیں آیا، اب کیا کریں، کوئی کیا پڑھنے کے لیے کیا بتائیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں نا، جاب کے لیے آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا عزیزو 41 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم، وہ افسر آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اب انٹرویو ہو گیا، انٹرویو دے کر آ گئے آپ، اب آپ نے کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ یا عزیزو یہ 41 مرتبہ آپ پڑھیں گے جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو یہ 41 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ جائیے گا۔ اب انٹرویو ہو گیا نا، اب آپ آ گئے، کوشش بھی کرنی ہے، تو اب ایک عمل اور آپ کیجئے گا کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ، جیسے آسان الفاظ میں یوں عرض کروں میں آپ کو کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں، آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ یا لطیف اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نوکری، آپ کی ملازمت، یہ انشاءاللہ عز و جل کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور دیکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ بھی آپ اختیار کیجئے، کوشش بھی کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے، غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ مزید بھی تھے استخاروں کے جواب۔ ہمارے ایک بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، جن کی عزیزہ کی اولاد کا معاملہ تھا، ان کے لیے وظیفہ عرض یہ استخارے کا جواب ان کو بتا دیا گیا کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یعنی شوہر اور بیوی دونوں یہ عمل کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت کا جز بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی گئی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ اس رسالے میں وظیفہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پر اسکرین پر آپ رسالے کا ٹائٹل پیج ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پر یہ وظیفہ موجود ہے، 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، اس کی الحمدللہ اتنی مدنی بہاریں ہیں۔ ایک آئے اسلامی بھائی تعویذات عطاریہ کے بستے پر، انہوں نے بتایا کہ 16 سال ہو چکے تھے ان کے شادی کو نا، 16 سال ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتقاد ماشاءاللہ ایسا مضبوط تھا ان کا، انہیں یقین تھا کہ انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، تو تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اللہ پاک کی رحمت سے خوشخبری نصیب ہوئی اور صاحب اولاد ہو گئے، اللہ پاک کا فضل ہے۔ تو اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے، وہی شروع میں جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، تعویذات آپ استعمال کریں اور اوراد آپ پڑھیں، تو اعتقاد کی مضبوطی یہ بہت ضروری ہے نا، شرط ہے اس کے لیے۔ اعتقاد مضبوط ہوگا تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر اعتقاد ہی کمزور ہوا تو ہم خود تذبذب کا شکار رہے تو پھر اسے کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کافی سارے سوالات بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، آئیے اب ہم وہ شامل کرتے ہیں۔ جی سوالات چلا دیجیے گا۔ اسلام مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ روحانی علاج کا جو سلسلہ ہے تعویذات عطاریہ کے بستے کے ذریعے امیر اہل سنت کا فیضان الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور کہیں الحمدللہ بیمار اور جو طرح طرح کی روحانی امراض میں لوگ مبتلا ہیں، اس کے ذریعے اس تعویذات کے ذریعے الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائی،
اور مزید دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور امیر اہل سنت کا فیضان جاری رہے۔ روحانی علاج یہ معلوم کرنا تھا، شوگر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد وسیم، چہرے پہ داغ دھبے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح ہے، چہرے پر داغ دھبے، اس کا روحانی علاج۔ تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جن کے چہرے پر داغ ہو جاتے ہیں، دھبے ہو جاتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پر اگر اس طرح کے معاملات ہوں، داغ دھبے نکل آئیں، تو آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر یہ پھیر لیں۔ جسم کے جس حصے پر دانے ہیں، داغ ہیں، دھبے ہیں، تو آپ وہاں پر یہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے چہرے کے داغ دھبے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک اور میں عمل عرض کروں، اگر ہم واقعی حقیقی طور پر چاہتے ہیں نا کہ چہرے پر ایک روحانیت آئے، ایک نورانیت سے آئے، تو تہجد کی نماز کی پابندی کیجیے۔ لیکن اس نیت کے ساتھ تہجد نہیں پڑھنا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، میرے داغ دھبے چہرے کے ختم ہو جائیں، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے پڑھنا ہے۔ نماز تہجد ادا کریں، اور اولاً فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نماز تہجد، دیگر نوافل کی بھی کثرت ہو، الحمدللہ عز و جل ایسی آپ کو برکتیں ملیں گی کہ آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے، سارے آپ کے مسائل انشاءاللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج، اوراد و وظائف، تعویذات، یہ سارا بھی سلسلہ الحمدللہ چلتا رہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، ایک بات وہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، ابھی تو کافی سارے میسیجز آئے ہیں نا، اور کالز بھی ابھی کافی بقایا ہیں، لیکن چونکہ وقت آپ کے سامنے ہے، مختصر ہوتا ہے، تو سب کی کال سلسلے میں شامل کرنا، میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جن کے شامل ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اچھی نیت ہوگی آپ کی تو الحمدللہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایک نمبر دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، استخارے کا نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 0213485811 0213485811 ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092213485811 اس کوڈ کے ساتھ نمبر ملائیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں اور عادی اطاریہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائیں، الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور اوراد اطاریہ کا شعبہ الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت الحمدللہ بائے پوسٹ بھی تعویذات روانہ یہ کیے جاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذات اطاریہ حاصل ہو جائیں تو اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات اوراد اطاریہ کو روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، آمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، آمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنی تکالیف کا بتایا، یا ارحم الراحمین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کی، عاشقان صحابہ و اہل بیت کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما، آمین۔ سب کے دکھ درد غم رنج سب دور فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے
خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما